اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ سورہ مزمل ہے جو 20 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ پیار برا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام و تلاوت کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاد اور مجاہدہ، اور خود اس صورت مبارکہ کا نام ہی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیات لے کر آئے تو اس وحی کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت سردی لگ رہی تھی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں وہ محبوبانہ انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا۔ اکثر مفسرین کے مطابق شروع میں تہجد کی نماز نہ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر فرض کر دی گئی تھی، اور اس کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر فرمائی گئی تھی۔ یہ فرضیت بعض روایات کی روح سے سال بھر تک جاری رہی۔ بعد میں اسی صورت مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے ذریعے سے تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ البتہ فضیلت اب بھی باقی ہے، البتہ اس کی جگہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، چونکہ یہ سورت مبارکہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور قرآن کریم کا اکثر حصہ ابھی نازل ہونا باقی تھا، اس لیے یہ ارشاد فرمایا گیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت میں یہ فائدے کم ہوتے ہیں، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں روا دوا رہتے ہو۔ یعنی دن کا وقت چونکہ دوسرے کاموں میں مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس میں اتنی دل جمی کے ساتھ عبادت مشکل ہے، جبکہ رات کی عبادت میں ایک اعتبار سے سکون بھی ہے۔ رات کو نماز میں طویل قیام آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات تو پوری رات کھڑے رہتے تھے، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں کہتی تھی اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، افلا یکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہے تو آدھی رات قیام کرے یا آدھی سے بھی کچھ کم یا زیادہ، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ تو گویا رات کا قیام کرنا، رات کی تہجد کی نماز پڑھنا، اس کے بہت بڑے فوائد ہے۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ تہجد کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں تہجد ادا کرنے والے ہو، اس نماز کا اہتمام کرنے والے ہو جس کے انسان کے زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز کی حلاوت اور تہجد ادا کرنے والا بنائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو جاؤ۔ ذکر میں دو باتیں داخل ہے، زبان سے اللہ تعالی کا ذکر بھی اور دل سے اللہ تعالی کا دھیان رکھنا بھی۔ اور سب سے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ کے تعلق کو غالب رکھو، یہاں تک کہ دنیا کے تعلقات بھی اللہ ہی کے احکام کے مطابق اور اسی کے حکم کی تعمیل میں ہونے چاہیے۔ اس طرح وہ تعلقات بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائیں گی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو۔ اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین مکہ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور ان کی زبانیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تمہیں جٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، جٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف تو یہ فرمائی کہ رات کے جتنے حصے میں ممکن ہو قیام اللیل کر لیا کرو، جتنے آسانی کے ساتھ ہو۔ دوسری تخفیف مؤمنین پر یہ فرمائی کہ تہجد مؤمنوں پر فرض نہیں رہی، اس حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہذا تم اس قرآن کریم میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض مراد اچھے عمل کرو، نیک اعمال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو۔
اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب